السلام علیکم۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے بدھ مت اور ہندو مت کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم زرتشت مذہب کے بارے میں چند سوالات آپ سے شیئر کریں گے۔ زرتشت مذہب کون سا مذہب ہے؟ غیر سامی غیر الہامی مذہب ہے۔ اس کو منگولی مذہب بھی کہتے ہیں۔ زرتشت کہاں پیدا ہوا؟ زرتشت آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ زرتشت کس کا قائل تھا؟ یعنی دو خداؤں کا قائل تھا، عقیدہ سنویت کا قائل تھا، اور عیسائی لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور یہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ نیکی کا خدا ان کا اور ہے، برائی کا خدا ان کا اور ہے۔ نیکی کا خدا کون ہے؟ ہرمز یا یزدہ۔ ہرمز یا یزدہ یہ نیکی کا خدا ان کے ہاں مشہور ہے۔ بدی کا خدا کون ہے؟ اہور مزدہ ان کے ہاں بدی کا خدا مشہور ہے۔ زرتشت مذہب والے اپنے مردے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے مردے کو لے کر بلند مقام پر جا کر رکھ آتے ہیں، جہاں وہ پرندے ان کے جسم کو نوچ لیتے ہیں۔ ان کو مرار بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کس بادشاہ نے زرتشت مذہب قبول کیا؟ گستاسپ بادشاہ نے سب سے پہلے زرتشت مذہب قبول کیا۔ زرتشت مذہب کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ اوسطا ان کی مذہبی کتاب ہے۔ اوسطا کے کتنے سپارے ہیں؟ اوسطا میں 21 سپارے ہیں، جس طرح ہمارے قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو لیسن میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور ان کے 21 سپارے بنائے ہیں۔ اوسطا کے کتنے حصے ہیں؟ اوسطا کے 4 حصے ہیں۔ جس طرح ہماری قرآن مقدس کی منازل ہیں، 7 منازل ہیں، 7 منزلوں میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی اوسطا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اوسطا کس زبان میں نازل ہوئی؟ پہلوی زبان میں ان کے ہاں مشہور ہے کہ پہلوی زبان میں اوسطا نازل ہوئی۔ زرتشت مذہب کا تہوار کون سا دن اور کب منایا جاتا ہے؟ زرتشت مذہب کا تہوار نوروز کے دن منایا جاتا ہے۔ اسی دن ایران میں بہت بڑا تہوار ہوتا ہے۔ چلیں اس کے بعد اپنی تھوڑے سوالات شیئر کرتے ہیں کنفیوشس مذہب کے بارے میں۔ کنفیوشس کا بانی کون ہے؟ یا کنفیوشس کا نام کیا ہے؟ کونگ اس کا نام ہے کنفیوشس کا۔ اس کے والد کا نام شولان تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے شاگردوں کی تعداد 3000 سے زائد اس کے شاگردوں کی تعداد ہے، جن میں تقریباً 100 کے قریب اس کے قابل عزت اور مشہور شاگرد ہیں۔ اس کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کنفیوشس مذہب کی کتاب کا نام گلدستہ ہے۔ کنفیوشس کے بنیادی کتنے اصول ہیں؟ کنفیوشس مذہب کے بنیادی 5 اصول ہیں۔ ان کے ہاں مشہور ہے کہ انسان کتنے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ 3 خوف میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے: آسمانی خوف، عظیم انسانوں کا خوف اور استادوں کا خوف، یعنی آسمان سے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور عظیم انسان یعنی جو بڑا آدمی ہے اس کا بھی خوف دل میں رہتا ہے، اور اس کے بعد استاد کا خوف بھی دل میں رہتا ہے۔ بندہ ان کی ہر وقت عزت و احترام کرتا ہے۔ چلیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم نے زرتشت مذہب اور کنفیوشس مذہب کے بارے میں چند سوالات آپ سے شیئر کیے جو کتاب کے مطالعے کے بعد میری سمجھ میں آئے۔ اگر کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔